غزہ اور اسرائیل میں فلسطینیوں نے 7,200 کلومیٹر طویل ٹنلز بنا لیے ہیں اور یہ سرنگ اسرائیل کے بڑے بڑے شہروں تک موجود ہیں اور انہیں کبھی بھی بڑے دھماکوں کے ساتھ اڑا دیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں اسرائیل کا حشر کیا ہوگا؟ اگر جنگ طویل ہوئی تو فلسطینی 2 ریاستی حل کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ کہنا شروع کر دیں گے کہ سارا فلسطین ہی ہمارا ہے، قبلِ اول ہمارا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی بنائی گئی سرنگوں پر بیٹھا ہے اور ان سرنگوں کو کبھی بھی بڑے دھماکوں سے اڑا دیا جا سکتا ہے۔ نتیجے میں ان سرنگوں پر موجود شہر دھماکوں سے تباہ ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ان سرنگوں کو ایران کے مرحوم سپہ سالار قاسم سلیمانی کی ہدایت پر بنایا گیا ہے۔ قاسم سلیمانی کو امریکہ نے میزائل مار کر شہید کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں 7,000 کلومیٹر کی سرنگیں بنانے کا کام مکمل کروا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فلسطینیوں نے بعض مقامات پر 5 لاکھ لیٹر پیٹرول کا ذخیرہ کر رکھا ہے، اور اگر دھماکہ کر دیا گیا تو دھماکہ اور آگ سے بڑی تباہی مچے گی۔ فلسطینی ابھی بڑی کارروائی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ بمباری کی وجہ سے غزہ سے تباہ حال فلسطینی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے جو کہ مصر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کا غاصب حکمران جنرل سیسی، جو کہ خود یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، اس نے منتخبہ حکومت اخوان المسلمین کا تختہ الٹ کر اقتدار حاصل کر لیا اور اسے امریکہ اور اسرائیل کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ چنانچہ مصری حکمران داخل ہونے والے فلسطینیوں پر فائرنگ شروع کروا دیتے ہیں۔ نتیجے میں وہ سرحد ہی پر انتظار کر رہے ہیں کہ سرحد کھلنے پر وہ مصر میں داخل ہو جائیں۔ فلسطینیوں کے بحفاظت داخل ہونے کے بعد پھر اسرائیل کے خلاف تباہ کن اقدامات شروع ہو سکتے ہیں، لیکن یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کی درآمدات اور برآمدات کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ اس نے اسرائیلی بندرگاہ حیفا پر آنے جانے والے جہازوں کو اپنی تحویل میں لینا شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ بندرگاہ کا کنٹرول اور کنٹریکٹ اڈانی کا ہے۔ یمن کی کارروائی کے سبب اسرائیل کی درآمدات و برآمدات عارضی طور پر مکمل بند ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی لیے اڈانی کی کمپنی کے شیئرز میں بھاری گراوٹ آ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کانگریس برسر اقتدار آتی ہو تو اڈانی کے خلاف کارروائی کرے گی یا تعاون کرے گی۔ یمن نے اسرائیل کے جس بحری جہاز کو تحویل میں لیا تھا، امریکی بحریہ کے کمانڈوز نے کارروائی کرتے ہوئے اسے واپس حاصل کر لیا ہے، جس سے یمنی حوثی غصے میں ہیں اور انہوں نے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ امریکہ نے ہماری آزادی پر حملہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں یمنی حوثیوں کی بحریہ نے امریکی بحری جہازوں پر میزائل برسا دیے ہیں، جس کے سبب اب یہ جنگ طویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو دوسری جانب حزب اللہ نے اسرائیلی بندرگاہوں پر میزائل حملے شروع کر دیے ہیں۔ فلسطینیوں کو چونکہ روس، چین اور شمالی کوریا کی اسلحہ کی سربراہی جاری ہے، نتیجے میں امریکہ نے شمالی کوریا کے خلاف جنوبی کوریا کو میدان میں اتار دیا ہے، بلکہ خود بھی تائیوان کی مدد میں بحری بیڑے بھیج دیے ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ چین بھی مقابلے میں اپنے بحری بیڑے کو لا کھڑا کیا ہے۔ ادھر فلسطین میں حماس، حزب اللہ اور یمن کے حوثیوں کے حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اس کا بدلہ غزہ کی آبادی پر بم برسا کر لے رہا ہے۔ خود اسرائیلی میڈیا اعتراف کر رہا ہے کہ اس کے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت اس کا انکار کر رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا حماس کے مجاہدین کو شہید کرنے کی ویڈیو جاری کرنے سے قاصر ہے۔ ایک بات تو حقیقت ہے کہ اب جنگ کا دائرہ وسیع ہوگا۔ اب امریکہ کو کئی محاذوں پر لڑنا ہوگا، فلسطینی محاذ، شمالی کوریا کا محاذ اور چین و روس کا محاذ۔ ایسے میں یورپی یونین نے اسرائیل کی جانب سے شہری آبادیوں پر حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ یعنی اب یورپی یونین امریکہ اور اسرائیل سے دوری اختیار کر لے گا، اور اب وہ دوسروں کے گناہوں کی سزا خود بھگتنے تیار نظر نہیں آتے۔ اسرائیل اور امریکہ کو جدید ترین بے پناہ عسکری طاقت کے باوجود حماس کے مجاہدین کہنے لگے ہیں کہ ہم تمہیں مار کر ہی مریں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس جنگ کی طوالت کے بعد یہ نعرہ بہت جلد نظر آنے لگے گا، سارا فلسطین ہمارا، بیت المقدس ہمارا۔ یعنی اب 2 ریاستی حل نہیں بلکہ سارا ملک ہی فلسطین ہمارا کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سابق میں سارا فلسطین فلسطینیوں ہی کا تھا۔ بعد میں یہودیوں کو یہاں لا کر بسایا گیا اور اسرائیل قائم کیا گیا، اور آدھے علاقے پر فلسطینی ریاست بھی تسلیم کر لی گئی تھی، لیکن اسرائیل نے اس پر بھی سینکڑوں حملے کرتے ہوئے فلسطین کے لیے صرف 10% حصہ باقی رکھا، جس کا نتیجہ ہے کہ اب فلسطین سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں۔ فلسطینی عالم اسلام کے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹھے رہو اور ایئر کنڈیشنڈ بنگلوں میں عیش و عشرت
میں، لیکن ہم تو جنگ جاری رکھیں گے۔ اطلاعات ہیں کہ عرب ملکوں سے 25 لاکھ نوجوان اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حکومت ہند نے اب تک تو اس جنگ سے خود کو لا تعلق رکھا۔ حکومت ہند نے اب تک تو خود کو اس جنگ سے لا تعلق رکھا ہے۔ یہ اس کی بہترین خارجہ پالیسی ہے۔ اگر ہندوستان اسرائیل کی تائید میں پہنچتا تو پھر ہندوستانی سرحد پر پاکستان یا چین حرکت میں آ جاتے۔ اس فلسطین اسرائیل جنگ سے دوری ہی ہماری سلامتی کے لیے بہتر اور ہماری ترقی کے لیے بہتر ہے۔